بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله مولانا العظيم. محترم معظم صدر محترم، علماء اسلام اور میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے علماء کا مقام بہت بلند فرمایا ہے، اور علماء کی اجتماع کا مرکز مدارس ہے۔ مدارس کے سلسلے میں پہلے تعبیر اپنائی جاتی تھی کہ وہ دین و ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں، لیکن مولانا ذوالفقار صاحب مرحوم شیخ الحدیث ترکسر نور اللہ مرقدہ کی زبانی ایک مرتبہ میں نے سنا کہ یہ تعبیر بہت پرانی ہو چکی ہے، اب تو مدارس کو رڈار کہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے رڈار جو ہوتا ہے وہ فلکیاتی کوئی بھی حملہ یا کوئی نامناسب چیز اگر داخل ہوتی ہے ملک میں، اس پر نگرانی رکھنے والے ایک مشین کو کہا جاتا ہے۔ واقعی مدارس کا سٹیٹس بہت اپ ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں جو ذمہ داری تھی اس سے زیادہ حساس ذمہ داریاں اب مدارس کی ہو گئی۔ علماء نے اپنی کتابوں میں اس کی تصریح فرمائی ہے کہ امیر المومنین اگر موجود ہو اسلامی سلطنت کے اندر تو وہ جس درجہ نگرانی رکھتا ہے اس کی عدم موجودگی میں یہ ذمہ داری علماء کی اور مدارس کی بن جاتی ہے۔ شیخ نابلوسی نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کی تصریح فرمائی ہے کہ کسی جگہ اگر امیر المومنین نہ ہو، سلطنت اسلامیہ اور مملکت اسلامیہ کا نظام نہ ہو، تو امیر المومنین کی جو ذمہ داری دین و شریعت کے تنفیذ کی ہوتی ہے وہ علماء کی بن جاتی ہے۔ سچ مچ ہماری ذمہ داریاں بہت گہری، بہت حساس اور پر نزاکت ہیں، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے وہ جتنے درجہ حساسیت رکھتی ہے اتنے درجہ ہم لوگ اس کو انجام نہیں دے رہے۔ آج خول بن گئے ہیں، آدمی اپنے ایک فیلڈ کو لے کر بیٹھا ہے اور دوسرے فیلڈ سے بالکل ناواقف ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سب حضرات ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مینٹالٹی چلی ہے کہ ہم ایک خاص فیلڈ کے ذمہ دار ہیں، حالانکہ صاحب علم معاشرے میں ہونے والی دینی ہر اونچ نیچ کا جواب دہ ہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی اس میں باری تعالیٰ یہی فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع فرماویں گے، فیقول ماذا اجبتم، ان سے مواخذہ فرماویں گے کہ تمہاری قوم کا حساب دو، کیا جواب ملا تم کو۔ اگر ہم لوگ علم میں حضرات انبیاء کے وارث ہیں تو ان کی ذمہ داریوں میں بھی ان کے وارث ہیں۔ یہ ایک مقام ہے جو اعزاز کا ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ ذمہ داریوں کا۔ عالم چلتے پھرتے سوتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس خیال کو بسائے رکھے کہ میں اللہ کے پاس میری قوم کی دینی اونچ نیچ کا جواب دوں، اور سچی بات یہ ہے کہ پوچھا جائے گا اللہ کے یہاں۔ اللہ نے آیت اتاری کہ انبیاء سے رسل سے پوچھا جائے گا تمہاری قوم کا حساب دو۔ ایک صاحب علم سے بھی یہ سوال ہونے والا ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ماشاءاللہ علماء کی قدر و قیمت جو اللہ تعالیٰ نے عوام کے دل میں ڈالی ہے یہ کوئی پری پلان نہیں ہے کہ لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا ہو کہ بھائی علماء کی قدر کرو، ان کی عزت رکھو۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا منصب، کسی بھی منصب پر فائز و صاحب علم کے سامنے اس کی آنکھ نہیں دل جھک جاتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے تو ہمارا فرض بن جاوے گا کہ ہم اس سے متعلقہ ذمہ داریوں اور تقاضوں کو
بأتم وجوہ بأکمل وجوہ پورا کریں. بہت نازک ذمہ داری ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے، کسی جگہ زناکاری ہوتی ہے، کسی جگہ شراب نوشی ہوتی ہے، یا کوئی اور جرم ہوتا ہے، تو وہ لوگ تو مسئول ہی ہیں. میں اس بستی کا صاحب علم ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسئول ہوں گا. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیری بستی میں فلاں چیز ہو رہی تھی، کس درجہ تو نے اس کے تقاضے کو نبھایا. میرے بھائیوں، ہم اس آئینے میں اگر منہ دیکھتے ہیں تو شاید مجھ سے آپ اتفاق کریں گے کہ جو تقاضے ہیں اس کو کما حق کو ہم لوگ پورا نہیں کر پا رہے. میں اس لیے احساس دلاتا ہوں کہ کم سے کم ہم سے اگر پورے نہیں ہوتے تو اللہ کے حضور کسی موقع سے ہم یہ کہیں تو صحیح کہ اللہ میری چوک ہوئی ہے، مجھ کو کہنا چاہیے تھا، میں نہیں کہہ پایا، تو وہ خلا پر ہو جاوے گا. لیکن اگر احساس ذمہ داری ہی نہیں ہوگا تو ہم لوگ اس کو اپنا تقاضا نہیں سمجھیں گے تو یہ خلا ہمیں نظر نہیں آئے گا اور ہم اللہ سے توبہ و رجوع نہیں کر سکیں گے. ہمارے دل کو کسک لگنی چاہیے، میرے رب کے کسی بھی جگہ چھوٹی بڑی کوئی بھی نافرمانی ہو رہی ہو، میرا دل کسک محسوس کرنا چاہیے. یہ ایک عالمانہ شان ہے اور ہمارا فرض منصبی ہے. اللہ تعالیٰ یہ احساس ہمیں عطا فرماوے اور ہماری زندگیوں کا سب سے عظیم ترین حصہ یہی ہونا چاہیے. کمانا کھانا یہ عالم کے لیے میں سچ کہتا ہوں ثانوی درجے کی چیز ہے. اگر اس فکر میں ذمہ داری میں مجھے بھوکا رہنا پڑے تو میں اپنا فرض سمجھوں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر و فاقے کسی اور مشغولیت کی وجہ سے نہیں کیے تھے، انہی دینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے خاطر کیے تھے. اور ایک بات اور سن لیجئے، دنیا جوں آگے جا رہی ہے یہ پیسوں کی ٹربلیں اور مالیاتی اور معاشیاتی پریشانیاں زیادہ نہیں ہوگی، گھٹے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس سلسلے میں اشارات موجود ہیں. اور خود ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، اس سے پہلے ہمارے واعظین کو خطاب کرنے کے لیے کہیں جانا ہوتا تھا تو ٹرکوں کو ہاتھ کرتے تھے، رکشے میں بیٹھ کے جاتے تھے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج ہمارے دروازے پر کسی نے رکشہ لا کر کھڑی کر دی کہ مولانا بیان کے لیے آپ کو لے چلنا ہے، شاید ہم لوگ توہین محسوس کریں. دنیا جوں آگے جاوے گی مالی فراوانی منسوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک ارشادات میں بات فرمائی کہ مجھے تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، خوف تو اس بات کا ہے کہ دنیا خوب بہا دی جاوے گی تمہارے اوپر، تب کیا کریں گے. اس لیے اس کا فکر چھوڑیے. ایک مفسر نے نہایت ہی وجد آفری بات کہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ ہم نے آپ کو نادار پایا اور آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں اسلام کو بہت فائدہ ہوا ہے. یہ ان کی سعادت تھی کہ اللہ نے اول وہلے میں ان کا مال قبول فرمایا. آپ دیکھیے تعمیر ہوتی ہے تو اس کے اوپر چوٹی پر لگے پتھر کو تو سب دیکھتے ہیں، لیکن بیزمنٹ میں، پائے میں، بنیاد میں جو پتھر پڑے ہیں وہ کسی کے نظر نہیں آتے. لیکن اس پتھر کے مقابلے میں پائے میں پڑے پتھر کی جو اہمیت ہے وہ بھی ایسی ہی ہے جیسے آسمان زمین کا تفاوت. پوری تعمیر کو اپنے ان کاندھوں کے اوپر یہ پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، وہ تو صرف زینت کا پتھر ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہماری ذمہ داریوں کا احساس کریں اور زندگی کی ہر گھڑی میں اس احساس کو ہم لوگ بیدار رکھیں. معاشرے میں ہونے والی ہر خرابی، ہر گناہ میرے دل کو ایک کسک پہنچاتی جائے. اگر یہ چیز ہم کو میسر ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور کام لیں گے اور اگلے دنوں ان ذمہ داریوں کو ہم باتم میں وجوہ پورا کر سکیں گے. میرے بھائیوں، ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس احساس کو موقع موقع سے بیدار کرتے رہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اور آپ جتنا کر سکیں کہیے، کیجیے. اگر کوئی گنہگار ہمارے معاشرے میں ہے اس کے پاس جا کر دو بات آپ کہیے، محبت سے کہیے. کوئی ضروری نہیں کہ سختی اپنائی جائے، اور سختی نے ہمیشہ برے ہی انجام دیے ہیں. ایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار میں ایک صاحب علم آئے
اور ہارون رشید کو ڈانٹنے لگے زور زور سے بڑے دربار میں. وہ چونکہ علماء نواز آدمی تھا, سنتا رہا. جب بات پوری ہو گئی تو ہارون رشید نے کہا کہ بھائی دیکھو, میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا, تو اس وقت ایک خاص تلقین کی تھی کہ یہ کہنا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, جا کے نرم بات کرنا. تو میں فرعون سے تو برا نہیں, اور تم موسیٰ و ہارون سے بڑے نہیں, تو پھر تم کیوں میرے ساتھ سختی اپناتے ہو؟ ضرورت ہے کہ ہمدردی کا جذبہ ہو, ناصحانہ جذبہ ہو. اور میں آپ کو ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں, آپ کے بول سے زیادہ آپ کے جذبات سامنے والے پر اثر کرتے ہیں. جس کڑن سے کہا جائے گا اتنا ہی سامنے والے کے دل میں اترے گا. اور اللہ نہ کرے, میں تو اس مت کا آدمی ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر مجمع میں بیٹھے کسی شخص کے متعلق عام لہجے میں بھی کوئی بات کروں, لیکن میرے دل پر اگر اس کا خیال گزرتا ہے تو تاثیر میں گھٹاوا ہوگا, اس کی تاثیر کم ہوگی. ہرگز اور پناہ مانگیے اس چیز سے کہ کسی کے بارے میں ہمارے دل میں جذبہ انتقام آ جائے. اگر باپ اپنی اولاد سے پرخاش رکھنے لگے تو ان اولاد کا کون؟ یہ عوام اگر گندے ہیں تو آپ کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے جس کو ہم دریا دلی کہہ لیں. دریا دلی کی تعبیر آئی ہی اس لیے ہے کہ دنیا بھر کی ساری ندیاں اپنا کچا چٹھا میلا کچیلا سب اندر لے جا کے ڈالتی ہے, لیکن دریا کا نہ کلر بدلا ہے, سمندر کا کلر نہیں بدلا, اس کی بو بھی نہیں بدلی, وہ اپنی حالت سابقہ کے اوپر ہے. تو سب لوگوں کے کچے چٹھے کو سن کر بھی آپ محسوس کریں کہ اس سے میں برا ہوں, لیکن اے اللہ میرا فرض ہے میں اس کو دو بات کہہ دوں. آپ اس جذبے سے کڑن سے اگر کہیں گے, کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی بات اثر انداز نہ ہو, ضرور سامنے والے کے دل میں اترتی چلی جائے گی. تو سب سے پہلے تو ہم لوگ معاشرے میں برائی جو پھیل رہی ہے, منکرات کا ایک بہاؤ آ رہا ہے, ان کی روک تھام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بہت افسوس ہوتا ہے, معاشرے میں سارے کام کاج کے لیے شعبے ہیں, لیکن منکرات کی روک تھام کے لیے مستقل کوئی شعبہ نہیں. اور اللہ نے جو شعبہ قائم کیا تھا علماء کا, یاد رکھیے علماء کے علاوہ اور کوئی کما حق کہو نہیں عن المنکر نہیں کر سکتا, چونکہ اس کے لیے علم درکار ہے. امر بالمعروف کے لیے آپ نیکی کی تلقین کر دیجئے, لیکن نہیں عن المنکر کے بہت نازک تقاضے ہیں. اس میں ما لہو و ما علیہ کو آدمی نہ جانے تو جیسے دوا کا ری ایکشن ہوتا ہے ویسے اس نہیں کا بھی ری ایکشن ہو سکتا ہے. علماء نے لکھا ہے نہیں عن المنکر عام حالات کے اندر فرض کفایہ, بعض مواقع کے اوپر نہیں عن المنکر منع بھی ہو جاتا ہے کراہت کے درجے میں, اور بعض موقعوں پر حرام نہیں عن المنکر. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کسی شخص کو جو گنہگار ہے نہیں عن المنکر کرنے جائیں گے تو یہ کفر میں چلا جائے گا, تو آپ کا فرض ہے اس موقع پر آپ رک جاؤ, اس لیے کہ آپ کرنے گئے نفع اور پہنچا کر آئے نقصان. علماء نے یہ مثال لکھی ہے اپنی کتابوں کے اندر. تو نہیں عن المنکر نہایت ہی نازک مرحلہ ہے, اور سوائے علماء کے اور اس کے کوئی ڈائریکٹ مسئول نہیں ہے. لوگ ہیں بالواسطہ, انڈائریکٹ ہوں گے, لیکن ڈائریکٹ مسئول اور ذمہ دار جو ہے علماء ہیں. اب ہمارے طبقہ علماء کے اندر بھی اگر یہ چیز نہ رہے تو پھر اس شعبے میں کام کرنے والا ہوگا کون؟ میرے بھائیوں, گناہوں کی روک تھام کے سلسلے میں کام کی بہت ضرورت ہے, اور نیچے سے لے کر اوپر تک کے سارے شعبے, دین کے جو 5 اہم ترین شعبے ہیں, سب شعبے پیاسے ہیں. ضرورت ہے کہ علماء اس میں آنے والی برائیوں اور منکرات کے سلسلے میں سر جوڑ کر بیٹھیں, متفکر ہوں, اور ان کو معاشرے میں سے دور کیسے کیا جائے اس سلسلے میں کوئی اچھی راہ عمل اور لائحہ عمل طے کریں. ہم لوگ معاشرے کے اندر آج زناکاری بہت ہے. میں تو آپ کو عقائد سے لوں گا. عقائد اتنے بگڑ چکے ہیں مسلمانوں کے کہ اللہ کی پناہ. ابھی جب تک ہوا کا جھونکا نہیں چلتا تب تک آپ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون سے پتے درخت سے جڑے ہیں اور کون سا سوکھ کے گرنے کے قریب ہو گیا. میں آپ کو بہت ٹھیٹ مثال کہتا ہوں, یہ کاوڑ یاترائیں ہیں ہنود کی, ان کی اور مذہبی یاترائیں ہیں, بلا مبالغہ مسلمان خوش دلی سے اس میں شریک ہو رہے ہیں, ایک اعزاز سمجھتے ہیں. ایکتا ایک ایسا عنوان دے دیا گیا ہے, اتنا لوبھاما ہے یہ کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ اس نے بدل دیا. ایکتا کے نام سے یہ لوگ شریک ہوتے ہیں. یاد رکھیے ان کی مذہبیات میں شرکت
ڈائریکٹ عقائد سے کھلواڑ ہے، عقائد سے کھلواڑ ہے. ابھی نہیں پتا چلے گا، لیکن ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ہمارے ہی بیچ بیٹھے ہوئے کتنے لوگ اس وادی میں دکھائی دیں گے جو کفر کی وادی. اتنی سخت اور پر نزاکت حالت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمارے بچوں کو ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب علم کا رکشا بندھن ابھی گیا، ایک صاحب علم کا فون آیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں جتنے بچے پڑھتے ہیں وہ حنوت کی اسکول میں جاتے ہیں تو ان سے راکھڑی بندھوائی جاتی. اس بچے کے دل و دماغ میں آج ہی سے یہ چیز ڈالی جاوے گی تو پھر کیسے یہ بچہ بڑا ہو کر نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کا محافظ، معاشرے کے لوگوں کے ایمان کا محافظ بنے گا؟ کیسے بن سکے گا؟ ایک بات مسئلے کی روح سے جان لینی چاہیے کہ اگر دیکھیے علوم عصریہ جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے، مباح ہے، اجازت ہے اس کی، خدا خدا کر کے اجازت ملی ہے. سمجھو آپ کو دنیا میں جینا ہے تو عصری تعلیم کچھ نہ کچھ پانی ہوگی تاکہ آپ لوگ جو ہے اس پر عام حالات میں. بعض علوم کو فرض کفایہ بھی کہا گیا ہے، اس کا مقام اور ہے. میں اس عصری تعلیم کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں اس وقت عصری تعلیم کے نام سے رائج ہے. ورنہ یہ علوم عصریہ کے مخصوص شعبے جو ہے وہ فرض کفایہ بھی قرار دیے گئے ہیں. میں مجھ سے ہٹ کر ہمارے یہاں جو اسکول میں بچے جاتے ہیں، یہ جو خاص نظام سسٹم چل رہا ہے یہ مباح ہے. اگر بچہ اچھی نیت سے یا ماں باپ اچھی نیت سے بھیجتے ہیں تو سمجھو اس کے اندر نیکی کا رنگ پڑ سکتا ہے، اور اگر بری نیت ہے تو اس میں برائی کا رنگ پڑ سکتا ہے. ہر مباح کام کی مثال پانی کی سی ہے. پانی میں اگر آپ خوشبو ڈالیں گے وہی پانی خوشبودار ہو جائے گا، اور اگر بدبو ڈالیں گے تو بدبودار ہو جائے گا. لال کلر ڈالیں گے لال ہو جائے گا، ہرا ڈالیں گے ہرا ہو جائے گا. آپ کی نیت پر ہے. ان بچوں کو جو اس سسٹم کے ساتھ اسکول میں بھیجا جا رہا ہے اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ مباح کی، یعنی اجازت ہے شریعت میں. اگر یہ شریعت کے احکام سے متصادم ہے، ٹکراتی ہے، تو عصری تعلیم منع ہو جاتی. یہ حکم ہے. آپ کو راکھڑی باندھ کر ہی عصری تعلیم پانے کا مکلف بنایا جاتا ہے. آپ نہیں بھیج سکتے بچے کو. اگر بھیجا آپ نے تو آپ اللہ کے یہاں جواب دیجیے. ہمارے بچوں کو کفر کے لیے ہم پیش نہیں کر سکتے ہرگز. بہت نازک حالت ہے، اور مسلمانوں میں عصری تعلیم کا غلغلہ اتنا ہے اور ان کے دل و دماغ کے اندر اس کا کریز اتنا بھر گیا ہے کہ یہ نہیں تو روزی نہیں. اگر گریجویٹ نہیں ہے آدمی تو روزی نہیں ہے. جیسے میڈیسن کے بارے میں ہمارا ذہن ہو گیا ہے میڈیسن نہیں تو شفا نہیں. اللہ کو ہم بھول گئے. رزاق ہے وہ. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے لکھائی پڑھائی نہیں کی اور انہیں ایک لکھے پڑھے سے زیادہ روزی مل رہی ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ، لیکن یہ جو جنون ہے ہمارے سر کے اوپر، جس کے مقابل میں ہم بڑی سے بڑی چیزوں میں کمپرومائز کرنے تیار ہو جاتے ہیں، اس جنون کے بت کو توڑنا نہیں. اجازت ہے آپ کو. اگر راکھڑی باندھ رہے ہیں آپ کے بچوں کے ہاتھوں تو پھر آپ کو جو ہے اس بچے کو اسکول میں بھیجنے کی اجازت نہیں. بہت مشکل ہے. والیوں کو سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ صاحب علم بیچارہ رونا رو رہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کس کو سمجھا سکتا ہوں، اسکول میں تو جا کر بول نہیں سکتا. وہ حنوت کی ہے، کہیں گے کہ ٹھیک ہے اٹھا جاؤ اپنے بچوں کو. بچوں کو سمجھا نہیں سکتا. اتنا دل ہے ان کا، اتنا دماغ ہے ان کا. والیوں کو سمجھاتے ہیں تو انہیں تعلیم کا شور و غل اتنا جو ہے اپنے دل و دماغ میں نظر آتا ہے کہ یہ اسلامیات سے کمپرومائز کرنے، خلاف اسلام امور سے جو ہے صلح کرنے کے لیے ان کو ذرا بھی جوں بھی نہیں رہیں گے دل کے اوپر. کیا حالت ہو گئی. یہ بچہ جس نے 7 سال 10 سال تک راکھڑی باندھی ہے، کل کو کیا ممبر پر رہ کر کسی کو بتا سکے گا کہ راکھڑی باندھنا ممنوع ہے، حرام ہے، مذہبی رواداری جائز نہیں ہے، قومی رواداری میں آپ تھوڑا ساتھ دے سکتے ہو، مذہبی رواداری کی اجازت نہیں ہے؟ کیسے اس بچے سے؟ اور 10 بچے معاشرے میں تھے، 10 ایسے ہوئے تو پھر کل کو اصلاح کس کے ہاتھوں ہوگی؟ اور یہ تو کم سے کم درجے کا نقصان ہے، ورنہ بچے کا دل راکھڑی سے مانوس ہوتا. ایک گہرا اثر ہے کفر کا، شرک کا، منافقت کا، الحاد کا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس طرف متوجہ فرمائے. یہ ہمارا سب سے اہم ترین فریضہ ہے کہ ماں باپ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ کفر سے آپ کو مصالحت کی اجازت نہیں ہے، شرک سے آپ کمپرومائز نہ کریں ہرگز. بچوں کی تعلیم کے لیے دوسرے نظم کریں، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو ٹیوشن کے ذریعے سے اپنے بچوں کو دلاتے ہیں تعلیم کی.
بھیجیے، اللہ کرے یہ برائیاں ختم ہوں، لیکن عصری تعلیم کی ایک حد ہم لوگ اپنے دل و دماغ کے اندر قائم رکھیں۔ پھر یہ نصاب جو اس وقت آ رہا ہے اس میں بہت سی چیزیں کفریات کی سلوک رکھ دیے گئے ہیں جن کا بولنے والا ایک گڑی بھی مومن باقی نہیں رہ سکتا۔ ہاں وہ صرف پڑھنے کو پڑھتا ہے تو ہم اس کی کفر کا حکم نہیں لگائیں گے، لیکن بار بار اگر پلیدی پر میرا ہاتھ پڑتا ہے، چاہے ایک مرتبہ لاشعوری طور پر ہی پڑتا ہے، لیکن وہ پلیدی مجھے ہاتھ دھونا پڑے گا اس سے بھی، چاہے انجانے میں ہاتھ پڑ گیا ہو میرا۔ تو کیا ہمارے بچوں کی صفائی دل و دماغ کی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں سے جو کفر آیا ان کے جراثیم اور جرمز کو ہم لوگ ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے بہترین رول آپ انجام دے سکتے ہیں، مکتب میں آنے والے بچے کو آپ توحید کا سبق سکھلائیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ ایک ہے، یہ بہت عام جملہ ہے، کوئی پر اثر نہیں ہے۔ ارے بچے کے ذہن میں بار بار ڈالیے اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے۔ جو بچہ یہ سیکھے گا کہ اللہ موجود ہے، بار بار سنے گا، 1000 مرتبہ سنے گا، انشاءاللہ ناستک نہیں ہوگا یہ بچہ۔ کتنی بڑی چیز سے یہ محفوظ رہ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ، معبود صرف ایک ہے، عام کلمہ ہے، اس کی زیادہ تاثیر نہیں۔ اللہ ایک ہے، اتنی تاثیر ہے۔ اللہ موجود ہے، اتنی تاثیر ہے کہ جس بچے نے 1000 مرتبہ سنا، انشاءاللہ یہ بچہ کل کو ملحد نہیں ہوگا، ناستک نہیں ہوگا، ورنہ اس کا ریلا بھی بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ہنود کے سروے چھپتے ہیں اخباروں کے اندر، ہر سال کتنے لوگ ناستک ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ یہ لوگ سروے کرتے ہیں، روز افزوں ہیں ان کی تعداد۔ ملحد ہونے والے، ملحد کا مطلب وہ کسی کو نہیں مانتے، بس دنیا کا نظام از خود چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ یہ ریلا بہت آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑا اہم رول ٹیکنالوجی نے جو ہے نبھایا ہے، سب سے زیادہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ اپنے اندر برائی بھی بہت رکھتے ہیں جس طرح سے اچھائی رکھتے ہیں۔ ان کو خادم کی حیثیت سے اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تب تو آپ اس کی برائی سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ نے اس کو خدا سمجھا، جیسا کہ آج کل دوڑایا جا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا میڈیسن نہیں تو شفا نہیں، آخر یہ کیا چیز ہے؟ شافی مطلق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، ہم نے وہ مقام میڈیسن کو، دوائی کو دے دیا۔ الحاد آ رہا ہے ٹیکنالوجی اور سائنس کے راستے سے، ہمیں چاہیے کہ اس کی روک تھام کریں ہم لوگ، بچے کا ذہن بھی صاف ہوتا رہے۔ مجھے امید ہے آپ مکتب میں اس بچے کو اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اور میں تو آگے بڑھ کر یہ بھی کہوں گا کہ ان کی چوپڑیوں کا کسی وقت آپ ابھیاس کر لیں۔ اور ماشاءاللہ بعض لوگ خدمت شروع بھی کیے ہوئے ہیں کہ ان کے کفریات کو جمع کر کے شائع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں فلاں پستک میں فلاں صفحے کی فلاں سطر کے اوپر جو ہے کفریات کے قبیل سے ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاوے۔ ہم لوگ بھی ایک مرتبہ گجراتی میں چوپڑی رہتی ہے، یہ کفر ہے، اس کو آپ بچوں کے سامنے جو ہے بہت آسان انداز میں لیکن دو ٹوک انداز میں پیش کیجیے۔ کل کو یہ بچہ اسکول میں وہ چوپڑی پڑھے گا، پڑھنے کو پڑھ لے گا لیکن دل اثر پروف ہوگا اس کا۔ بہت بڑا احسان ہے ایسے اساتذہ کا کہ جن اساتذہ نے اپنے بچوں کو کفر سے بچا لیا۔ آپ ایک تو بچے کو قاعدہ سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، اتنی بڑی خدمت ہے کہ پوری جمعیت میں اگر پہلے نمبر پر نبی کی زبانی کسی کو رکھا جا سکتا ہے تو یہ معلم قرآن ہے اور متعلم قرآن ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے بچوں کے اوپر کہ آپ بچے کو قرآن سکھانے کے ساتھ کفر سے محفوظ رکھیں، شرک سے محفوظ رکھیں۔ اور قاعدہ مشہور ہے فقہیات کا، دفع المفاسد اولا من جلب المنافع۔ قرآن آپ نے اتنا سکھا دیا جس میں وہ نماز اپنی پڑھ سکے، اس کے ذمے سے فرض عین اتر گیا۔ لیکن برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا جو مسلم گناہ ہیں اور قرآن کریم اور حدیث میں اور نصوص میں آ چکے ہیں، ان میں سے ایک ایک گناہ کو جاننا اور ان سے محفوظ رہنا یہ ہر بچے کی ذمہ داری، فرض عین ہے۔ ارے ایک بچہ ہے جو زنا کو زنا نہیں سمجھتا یا حرام نہیں سمجھتا، مجھے بتائیے بڑے ہو کر اگر اس کا یہی عقیدہ رہا، مومن باقی رہے گا؟ زنا کی حرمت منسوس ہے، اگر اس کو کوئی آدمی حلال سمجھ لے تو اس آدمی کے ایمان کے لالے ہیں۔ اس لیے یہ اتنی اہم ذمہ داری ہے، مناکیر کا تعارف، مناہی اور گناہوں کا بچے کے ذہن میں آنا اور اس سے رکنے کی تلقین۔
انشاءاللہ اس بچے کو اگر بار بار، میں تو کہتا ہوں ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، والیوں میں جس وقت بیان ہو تو اس وقت یہ چیز ضرور کہی جانی چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں بار بار بولو زنا حرام ہے، شراب نوشی اللہ نے حرام کی۔ دیکھو عرب کے جو لوگ جاہلیت کے دور سے اسلام میں داخل ہوئے اور صحابہ کی ایسی مقدس جماعت تیار ہوئی کہ رہتی دنیا تک آسمان کی آنکھیں ایسی مقدس جماعت کبھی دیکھ سکنے والی نہیں، کیا ان کو باریکیاں بتائی گئی؟ یہی چیز چلتی تھی کہ زنا حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھ لیجئے، بہت سیدھے سادے صاف شفاف دو ٹوک انداز میں آپ فرماتے تھے یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تو اس بچے کو گھر میں بار بار بولا جانا چاہیے کہ چوری کرنا بیٹا اللہ ناراض ہوتا ہے، زنا کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے، ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ یہ چیز اگر ماں باپ بولیں گے بچے کے دل میں اتنی ثبت ہو جاوے گی، مضبوط ہو جاوے گی۔ آج ہم کو شکایت ہے کہ کفریات ہمارے بچوں کے دلوں میں گھر کر رہے ہیں۔ کفر کوئی تاثیر والی چیز نہیں ہے، ایمانیات جتنے ہیں وہ ذاتی تاثیر رکھتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی حسن ہے۔ بچہ اگر کفر سے خاص حالات میں متاثر ہوتا ہے تو اسلامیات و ایمانیات سے ذاتی طور پر متاثر ہوگا، لیکن ہماری طرف سے دیا ہی نہیں جاتا اس کو۔ بار بار کہیے بیٹے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ چیز اگر بچے کو پلائی گئی، اور ماں باپ بھی پلائیں معلم بھی پلائیں، معلم کا بہت بڑا اس بچے پر احسان ہوگا جو 5 منٹ 4 منٹ خرچ کرے اپنے بچوں کی اس طرح کی ذہن سازی کے لیے۔ تیاری کرنی چاہیے اور ایک فکر اوڑھ لینی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو ہی یہ سکھا دیا نا کہ زنا حرام ہے، شرک، کفر، شراب نوشی، قتل، غارت گیری، سفاکیت، ظلم، یہ سب چیزیں حرام ہیں، تو آپ نے منکرات کو دفع کرنے میں ایک حصہ ادا کر دیا۔ ہمارے سر پر جو ایک بوجھ ہے اس کا ایک بوجھ آپ نے اتارا۔ ہاں پھر خاص کوئی آدمی زنا میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، آپ اپنی بساط بھر اس پر جو ہے کام کیجئے، یہ آپ کی اس خدمت کا تکمیلہ ہوگا، آپ کے اس فرض کا تکمیلہ ہوگا۔ ورنہ ابتدائی چیز یہی ہے کہ بچوں کے ذہن و دماغ میں برائیوں کی شناخت قباحت ڈالی جائے، اس کی برائی ڈالی جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنے فرض سے ایک گنا سبکدوش ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں نماز کی بھی بچوں کو تلقین کیجیے۔ جو آدمی نماز میں وفادار وہ اپنی زندگی میں وفادار۔ کسی انسان کی وفاداری کا تھرمومیٹر نماز ہے اس کی۔ ہمارے بوڑھے جو ہے وہ یوں بہت زیادہ علم نہیں رکھتے تھے، لیکن نماز کی باری آتی تھی تو ایک مرتبہ اپنے بچوں کو پیٹ کر بھی مسجد میں بھیجنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ متنبہ اور الرٹ رہا کرتے تھے۔ کیوں تھا؟ سچی بات یہی ہے کہ نماز انسان کی زندگی کی دری ہے۔ انسان ٹیڑھا کھڑا ہو سکتا ہے نماز کے گڑبڑانے کی وجہ سے، اور سیدھا کھڑا رہے گا وہ نماز کی وجہ سے۔ مولانا انور صاحب نے ایک مرتبہ ایک بات کہی تھی، بہت پسند آئی۔ وہ واقعہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا سنایا تھا کہ حضرت جی کے یہاں کوئی مہمان آ گئے کچھ، تو حضرت جی نے خادم کو کہا کہ بھائی کھانچے میں جو ہے کھانا لے آؤ۔ تو کھانا لینے کے لیے گیا، مختلف آئٹمیں ہوگی تو وہ لے کر سر پر آ رہا تھا، راستے میں وہ گر گیا۔ حضرت کے پاس آ کر ہی مجمع تھا، ممکن ہے کسی کی ٹھوکر ووکر لگی ہو، تو وہ گر گیا اور سارا کھانا جو ہے نیچے گر گیا۔ تو حضرت جی نے کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا بھائی اپنی نماز درست کر لیا کرو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا گہرا رشتہ ہے ہماری خارجی زندگی سے ہماری داخلی زندگی کا، نماز کا۔ اور تبلیغ میں وہ جو جملہ بولا جاتا ہے بہت پر حکمت ہے، کاش ہماری زندگی جو ہے وہ صفت صلاۃ پر آ جائے۔ یہ بہت پر حکمت جملہ ہے اور ترجمانی کرتا ہے ایک بہت گہری چیز کی۔ ضرورت ہے اس کی۔ نماز میں آدمی بے حیائی نہیں کرتا، بد نظری نہیں کرتا، اور بہت سے گناہوں سے بدگوئی نہیں کرتا، تو ویسی ہماری عملی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ چیز ہماری زندگی میں آوے گی اور بچوں کی زندگی میں آوے گی تو ایک اچھا معاشرہ تیار ہوگا۔ اور مومنوں کے درمیان میں اچھے معاشرے کا ہونا اس کی ایمانی روح کے قائم رکھنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ جیسے مچھلی کے لیے پانی نہیں ہے تو مچھلی نہیں ہے، سمجھو۔ میرے بھائیوں مجھے کچھ اور بھی کہنا تھا لیکن وقت تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اپنا مضمون تھوڑا سا بدل دیا۔
اور یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ڈالیں کہ یہ گناہ ہے، اور یہ سمجھیں کہ مناکیر سے روکنے کی ذمہ داری اور فرض وہ بھی ہمارے ذمہ میں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک چیز یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت ہندوستان میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ شرک کا ہے، توحید کے خلاف بہت زیادہ محنتیں کی جا رہی ہیں۔ دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی بقرعید کے موقع سے اخبار کے اندر آیا تھا، ایک آدمی نے بکرا ذبح نہ کرتے ہوئے پانجرا پوڑ میں دیا تھا، اس کا فوٹو شائع ہوا کہ کتنا بڑا کام کیا۔ آپ اور میں شاید قربانی کی اتنی اہمیت نہیں سمجھتے جتنے ہنود کے یہاں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی قربانی سے زندہ ہے، اگر قربانی ہٹا دو اس کی تو اس کی حیات روحانی ختم ہو جائے گی، ورنہ اس غریب کو اتنے بڑے فوٹو میں کون شائع کرنے والا تھا؟ ہمارے ایمان پر اتنی نظر ہے کہ ایک آدمی، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی تھا یا نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو کھڑا کر کے آج برقعے والی خواتین کو کھڑا کر کے ہمارے بیچ لایا جاتا ہے کہ مسلمان خاتون ہے۔ عام حالات میں نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان ان چیزوں کے لیے تیار ہو۔ بہرحال مومنوں کے اندر قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اتنا بڑا فوٹو، آپ اخبار میں پوچھئے تو صحیح، اتنی ایڈ دینی ہو تو کتنے روپے کی ہوتی ہے؟ بلا مبالغہ 15-20 ہزار فرنٹ صفحے پر ہو تو 15-20 ہزار خرچ کرنے پڑتے ہیں، تب اتنی آپ ایڈ دے سکتے ہیں۔ تو اتنا بڑا فوٹو اس کا، اس لیے کہ ان کو بینیفٹ بہت نظر آ رہا ہے اس کے مقابلے میں۔ ایک جمعیت کے دلوں سے قربانی کی اہمیت گھٹائی جا سکتی ہے۔ پچھلے دنوں یہاں واپی کے ایک کپل نے بجائے قربانی کرنے کے کیک کاٹا تھا، تو کہا کہ کتنا اچھا نمونہ ہے، دیکھیے کوئی جانور اس کی جان جانے سے بچے، کیک کاٹو۔ اور یہ چیز ہمارے بچوں کے دماغ میں بھری جا رہی ہے۔ مجھے سورت کے ہمارے بعض اہل علم ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں سورت میں اسٹوڈنٹس مسلمانوں کے اندر یہ ذہنیت بن رہی ہے کہ گوشت ظلم کی راہ سے حاصل کی گئی خوراک ہے۔ آپ ذبح کرو کسی جانور کو، کسی جانور کی جان لو اور اس کے بعد اپنی خوراک مہیا کرو۔ بچوں کی مینٹالٹی ایسے بن رہی ہے۔ یہ بہت سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بچوں کے ذہن و دماغ کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ بہاؤ ہے اور دوسری طرف ہماری کوششیں کتنی ہیں آپ دیکھیے۔ میرے بھائیوں، رواداری کے نام پر آج بہت ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ یاتراؤں میں شامل ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اخبار میں فوٹو آیا تھا، ان کی خواتین جو ہے ان کی مذہبی ایک جگہ جا رہی ہے اور مسلمان پھول برسا رہے ہیں۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں اخبار جب بھی پڑھیں گے تو الٹا ہی مطلب لینا چاہیے ہم کو۔ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ الٹا ہی دکھاتے ہیں، اس لیے کبھی بھی آپ اتنا متاثر نہ ہو۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھ کر ایک جمعیت جس کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے، وہ اس پر جو ہے تیار ہو سکتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی ایکتا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان کا پیغام رہتا ہے تو پھول برسا رہے ہیں وہ ان کے اوپر۔ مسلمان نہیں کر سکتا اس طرح۔ اور بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان ان کی مذہبیات میں شریک نہیں ہو رہے۔ ان کے سٹیجوں کے اوپر مسلمان جاتا ہے اور جانے کے ساتھ پھر جب وہ لوگ ویدھی کرتے ہیں تو اس کو چاروں ناچار ویدھی میں شریک رہنا پڑتا ہے۔ ایسے نام کے ساتھ افراد بتائے جا سکتے ہیں ہمارے آس پاس کے معاشرے، نام کے ساتھ بتائے جا سکتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مکتب وغیرہ کے جلسوں میں ان کو بلاؤ، افطار پارٹی میں ان کو شریک کرو مسجدوں کے اندر۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ آپ نے اپنے مکتب کے جلسے میں ان کو بلایا، ان کی مذہبی کسی جو ہے تقریب میں آپ کو بلائیں گے، آپ کو جانا پڑے گا، اور آپ جائیں گے تو وہاں کفریات ہوں گے۔ آپ ہیں صاحب علم اور آپ کی حاضری کے اندر سٹیج کے اوپر کفر برتا جا رہا ہے۔ اللہ کی محبت ختم ہو سکتی ہے اس میں۔ اگر میرا بیٹا میرے تعلق سے کسی دشمن کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے تو میرے دل کو لگتا ہے یار تو کفریات ہو رہی ہے، ہم صاحب علم ہے، اللہ کی طرف منسوب ہے اور اس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے مجھے تو یہ سیوٹیبل نہیں لگتا کہ ان کو جو ہے مذہبی ہماری مکتب کی اور مختلف اجلاسات کے اندر بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن اس کے عواقب ہم نے بہت خطرناک دیکھے۔ افطار پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے، مسجد فوٹو گاہ بن جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے جن جن جگہوں پر افطار پارٹی ہوتی ہے، رواداری کے نام پر بعض ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ جس نے ہمارے اسلامیات کو اور آداب کو جو ہے کچل کے رکھ دیا ہے پاؤں تلے۔
یہاں فوٹوگرافی ہوتی ہے، خواتین ایسے لباس کے ساتھ مسجدوں میں آ کر چیئر پر بیٹھتی ہے کہ اللہ کی پناہ، سال بھر میں شاید اتنی زیادہ مسجد کی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہوتی جتنی اس ایک افطار پارٹی میں ہوتی. اور میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ قریب آئے، کتنے لوگ قریب آئے اور کتنے مومن ہوئے اس طرح کی افطار پارٹیوں سے. ایک بات یاد رکھیے، ہمارے دل میں ایمان مضبوط ہے، ان کے دل میں کفر مضبوط ہے. یہ جو ہے کفر کو فخر سمجھتے ہیں، شرک کو فخر سمجھتے ہیں. جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو ناصحانہ اسلام میں داخل کریں، ان کی ذاتی تمنا ہے کہ وہ مومنوں کو کافر بنا دے. یہ کوئی اور نہیں کہتا، ہمارا رب کہتا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُونَ. ان کی تو دلی تمنا ہے کہ یہ لوگ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، مذہبیات کے اندر کمپرومائز کر لو، اور ان کی آخری چاہت یہ ہے کہ وہ تم کو جو ہے کافر بنا دے. ارے لڑ بھیڑ کر مار کاٹ کر بھی اگر آپ کو ایک مرتبہ کافر بنا سکتے ہیں، ہمارا رب کہتا ہے وہ اس کے لیے بھی تیار ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. ان کا بس چلے تو مار پیٹ کر بھی تم کو جو ہے شان مسلمانی چھوڑوا دیں. ہمیں جس قوم کے ساتھ رہنا ہے اس کے مزاج کو پہچاننا ہوگا، تب جا کر آپ جو ہے جی سکیں گے. ورنہ ہم تو رواداری برتیں، اور آپ نے دیکھا وہ ہماری مذہبیات میں کبھی بھی ایک موقع سے شرکت کے لیے آئے ہوں. صرف آ کر بیٹھ جانا ایک الگ بات ہے، سجدہ کراؤ اس سے اللہ کے حضور، وہ مر جائے گا لیکن نہیں کرے گا الا یہ کہ اللہ نے اس کے حق میں ایمان رکھا. وہ تو اتنے سخت ہیں اپنے کفر پر، اور ہم ہی ہیں کمپرومائز کرنے والے ان سے. میرے